نرمین نے سردار نعمان کو شراب کا 5واں جام دیا۔ وہ دیر سے چاہ رہی تھی کہ سردار نعمان وہاں سے چلا جائے، لیکن آج کی رات سردار نعمان وہاں سے شاید جانا ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ سردار نعمان کے جام لیتے ہوئے کانپتے ہاتھ سے نرمین کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ پوری طرح نشے میں تھا۔ سردار نعمان نہ جانے کیسے نرمین کے دل کی بات سمجھ کر بولا، تم سمجھ رہی ہو کہ میں نشے میں ہوں اور جو بھی کہہ رہا ہوں وہ بکواس ہے؟ نرمین حیران رہ گئی۔ مگر آپ نے مجھ سے ابھی تک تو کچھ نہیں کہا۔ سردار نعمان نے یوں پیشانی پر بل ڈالے جیسے کچھ سوچ رہا ہو، پھر وہ ہنسا۔ تو میں نے آج کی شام ایک مرتبہ بھی تم سے نہیں کہا کہ مجھ سے شادی کر لو؟ اس نے حیرت سے کہا۔ سردار نعمان یہ بات نرمین سے اتنی مرتبہ کہہ چکا تھا کہ اب نرمین کو اس بات سے چڑ ہونے لگی تھی۔ سردار صاحب، میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ پہلے سردار نعمان اس جواب پر ہلکا پھلکا احتجاج کر کے وہاں سے چلا جایا کرتا تھا، لیکن آج شاید وہ زیادہ ہی نشے میں تھا۔ وہ کھڑا ہوا تو نرمین بھی کھڑی ہو گئی۔ سردار نعمان نے جام خالی کر کے میز پر رکھا اور نرمین کو سرخ آنکھوں سے گھورا۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ کوئی ایک وجہ؟ نرمین ڈر گئی اور اس نے مسکرا کر کہا، وجہ میں آپ کو 10 دفعہ بتا چکی ہوں سردار صاحب، میں آپ کی کلاس میں قابل قبول نہیں ہوں گی۔ اس کا خیال تھا کہ سردار نعمان پھر ایک دفعہ پیر پٹکے گا، اسے گھورے گا اور یہ کہہ کر چلا جائے گا کہ وہ آئندہ نہیں آئے گا، لیکن اس کے برعکس سردار نعمان آگے بڑھا اور اس نے نرمین کا بازو اتنی زور سے پکڑا کہ نرمین کو تکلیف ہونے لگی۔ اس نے جھٹکے سے نرمین کا چہرہ اپنی جانب کیا۔ بکواس مت کر، تو کیا اور تیری اوقات کیا؟ مہربانی کر رہا ہوں تجھ پر، میں اندھا نہیں ہوں۔ مجھے نہیں پتا تو کس کس کے ساتھ سوتی ہے حرام زادی۔ نرمین کا سانس مانو سینے میں اٹک گیا۔ وہ بلا شبہ طوائف تھی۔ یہ الگ بات کہ اس نے اپنے پیشے کو سوسائٹی گرل کا نام دے رکھا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے کبھی بڑی قیمت پر خود کو بیچا نہیں تھا، لیکن اس کا رکھ رکھاؤ دیکھ کر اچھوں کے ہاتھ پیر پھول جاتے تھے۔ اس کی پیٹھ پیچھے بلا شبہ لوگ اسے رنڈی، گشتی، طوائف سبھی ناموں سے یاد کرتے تھے، لیکن اس کے سامنے اسے نرمین یا بہت ہی نستعلیق قسم کے گاہک بیوی کہا کرتے تھے۔ وہ بکتی ضرور تھی مگر نالی کے کنارے نہیں۔ اسے اس بوڑھے ہوتے جاگیردار پر غصہ آ گیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑا کر کہا، سردار صاحب، اگر آپ فوراً نہ گئے تو میں سیکیورٹی گارڈ کو بلوا لوں گی۔ سردار نعمان کی ساری تہذیب اس لمحے ہوا ہو گئی۔ اس کے اندر سردار سلطان خان کا بیٹا اور سردار دودے خان کا پوتا جاگ اٹھا۔ اس نے سیکیورٹی گارڈ اور نرمین دونوں کو ماں کی گندی گالی دی۔ بلا لے، میں دیکھ لوں گا سب کو، حرام زادی۔ نرمین چاہتی تھی کہ فیروزہ یہاں آ جائے۔ آج سردار نعمان بہت دیر تک رکا تھا، اس لیے فیروزہ 2 چکر لگا چکی تھی۔ اسے گھر بند کرنا اور چیزیں سنبھالنا ہوتی تھیں۔ سردار نعمان کچھ سوچ کر مسکرایا۔ تیرے نام اس شہر میں 10 کروڑ کی جائیداد ابھی لکھنے کو تیار ہوں۔ دیکھ کتنا حوصلہ ہے میرا۔ مجھے پتا ہے تو کس کس کے ساتھ سو چکی ہے۔ تو جس حرامی کے ساتھ دبئی گئی تھی، اس نے بہن بنا کے تو نہیں رکھا ہوگا نا تجھے؟ میں سب جانتا ہوں، پھر بھی تجھ سے نکاح کرنے کو تیار ہوں۔ بول۔ نرمین نے نرمی سے کہا، سردار صاحب، آپ اس وقت نشے میں ہیں۔ میرے خیال میں ہم اس موضوع پر پھر بات کریں گے، ٹھیک؟ سردار نعمان نے لمحہ بھر سوچا، پھر کسی ضدی بچے کی طرح سر ہلا کر بولا، دیکھ، ٹال مت مجھے، جانتی ہے میں کیوں تجھے اتنا موقع دے رہا ہوں؟ تو اچھی لگ گئی ہے، بس ادھر آ میرے قریب۔ نرمین خوفزدہ چڑیا کی طرح
سردار نعمان کے قریب چلی گئی۔ وہ مسکرایا اور اپنی باں اس کی کمر کے گرد حمایل کرتے ہوئے بولا، دیکھ، مجھے سختی پر مجبور نہ کر، میں بہت اچھا آدمی ہوں، تجھے کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ سردار نعمان کی سانسیں ہوس کے زہر میں بجھی ہوئی تھیں۔ نرمین بکتی ضرور تھی مگر اپنی مرضی سے، سوائے ان 3 پولیس والوں کے کسی نے اس سے کبھی زیادتی نہیں کی تھی۔ اسی لمحے فیروزہ ایک بار پھر یہ دیکھنے کو کہ سردار نعمان ہے یا چلا گیا کمرے میں آئی۔ سردار نعمان نے گھوم کر اسے دیکھا اور مسکرا کر شکایت کرنے والے لہجے میں بولا، دیکھو فیروزہ، تمہاری باجی لڑ رہی ہے مجھ سے۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی اس نے نرمین کا بازو چھوڑ دیا۔ نرمین کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سردار نعمان گو نشے میں تھا، لیکن اسے اپنے اندر سے کہیں دور سے آواز آ رہی تھی کہ جو ہوا اچھا نہیں ہوا۔ اس نے رومال نکال کر اپنی آنکھیں پوچھیں جن میں نشہ بار بار پانی لا رہا تھا، پھر جیب سے وہ چیک نکال کر جو وہ ہر مرتبہ نرمین کے پاس آنے سے پہلے اس کے لیے لکھ لایا کرتا تھا، میز پر رکھا اور نرمین کے قریب جا کر مسکرا کے بولا، آئی ایم سوری، شاید میں نے زیادہ پی لی ہے آج۔ وہ تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ فیروزہ نے نرمین کو غور سے دیکھا۔ نرمین کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے۔ فیروزہ نفرت سے بولی، نرمین نے اپنا بازو اس جگہ جہاں سے مسئلہ گیا تھا دیکھا، پھر نفی میں سر ہلایا اور صوفے پر بیٹھ کر بولی، نہیں، کچھ نہیں۔ فیروزہ نرمین کے قریب جا بیٹھی اور تلخ لہجے میں بولی، میں نے تم سے کتنی بار کہا ہے کہ ان جاگیردار ٹائپ لوگوں کو مت آنے دیا کرو یہاں، تم رو کیوں رہی ہو؟ اس نے ہاتھ اٹھایا تم پہ۔ فیروزہ نے آج پہلی بار اسے تم کہا تھا جو اسے اچھا لگا۔ نرمین کھڑی ہوئی، پھر دروازے کی طرف گئی، وہاں لمحہ بھر کو رکی۔ نہیں، اس نے میری عزت نفس کو بہت بری طرح مارا ہے۔ اگر مجھ جیسی عورتوں کی کوئی عزت نفس ہوتی ہے تو۔ نرمین تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ فیروزہ نے یوں سر ہلایا جیسے اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہ آیا ہو۔ پھر وہ میز کے قریب گئی اور سردار نعمان کا دیا ہوا چیک اٹھا کر دیکھنے لگی۔ سردار نعمان نے آج بھی 25,000 ہی کا چیک دیا تھا۔ لالوں کو جیپ میں ڈالنے کے بعد مندری کو علم ہوا کہ اس کا ٹخنا کتنی بری طرح سوجا ہوا تھا۔ لالا نے اس وقت تک خود کو چھڑانے کی کوشش کی تھی جب تک ٹرین کے پیچھے لگی سرخ بتی اندھیرے میں مدغم نہیں ہو گئی تھی۔ انہوں نے اسے اٹھا کے ریلوے لائنیں اور پھر اسٹیشن کا مختصر اور ویران برآمدہ عبور کیا تھا، اور اب وہ تیزی سے سردار گڑھ کی طرف جا رہے تھے۔ مندری لالا کے قریب بیٹھا تھا اور لالا کے بدن سے آنے والی پسینے کی بو اسے اچھی لگ رہی تھی۔ وہ لالا کو مدت سے دیکھتا آیا تھا۔ وزیرے کی بیٹی اسے اچھی لگتی تھی، مگر وہ گھر بار کی علت پالنے والا آدمی نہیں تھا، اس لیے اس نے لالا کو ہمیشہ فقط دیکھنے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ پھر منشی والا قصہ شروع ہو گیا تھا۔ جتنا کچھ مندری عورتوں کو جانتا تھا اس کے حساب سے لالا کو منشی کا باپ بھی قابو نہیں کر سکتا تھا۔ مندری نے مسکرا کے لالا کو دیکھا۔ اس نے سوچا، اور کچھ نہیں تو ذرا سی ٹھڑک ہی پوری کر لی جائے۔ اس نے لالا کے بھرے بھرے کولے میں نوچا اور ہنس کے بولا، تیرا یار تجھے اکیلا چھوڑ کے بھاگ گیا بہنچو، ایسی بکری بندے سے دل لگانے کا فائدہ۔ تانا اس تبصرے پر زور سے ہنسا۔ وہ آگے بیٹھا تھا، اسے اس کامیابی پر بڑی خوشی تھی۔ لالا نے مندری کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ نہ سردار صاحب کو کیا جواب دے گی اب؟ مندری نے چھیڑا۔ لالا نے پہلی بار زبان کھولی اور سردار سلطان کو منہ بھر کر اتنی غلیظ گالی دی کہ لمحہ بھر کو تو مندری کا دماغ بھی چکرا گیا۔ اس کا رد عمل فوری تھا۔ اس نے لالا کے بال پکڑ کے اس کے منہ پر 2-3
تماچے مارے۔ لالا کو لگا جیسے کوئی نمکین سی شے اس کی زبان کو چھو رہی ہو۔ اس کے ہونٹ کا گوشہ مندری کے تھپڑوں سے پھٹ گیا تھا اور وہیں سے یہ خون رس رہا تھا۔ جواباً لالا نے مندری اور پھر جیپ میں موجود تینوں مردوں کی ماں بہن کا رشتہ سردار سلطان سے جوڑا۔ تانے نے ہاتھ بڑھا کے مندری کے لالوں کو مارنے کی نیت سے اٹھے ہوئے ہاتھ کو روک دیا اور ہنس کے بولا، اوئے کمزور صرف گالی ہی دے سکتا ہے، اور پھر یہ ہے بھی اتھری۔ سچے پیر کی قسم، اگر یہ منشی کی امانت نہ ہوتی تو اسی ٹائم اس کی ساری اکڑ نکال دیتا، کنجری کہیں کی۔ پھر راستے بھر خاموشی رہی۔ لالا کو بار بار نورے کا خیال آ رہا تھا اور اس پر غصہ بھی۔ کیا وہ اسے خطرے میں دیکھ کر گاڑی سے چھلانگ نہیں لگا سکتا تھا؟ اس نے نیم تاریکی میں سرداروں کی حویلی کو یوں کھڑا دیکھا جیسے کوئی عفریت اسے نگل لینے کو اس کے سامنے آن کھڑا ہوا ہو۔ سردار نعیم، سردار سلطان اور زبیدہ کے علاوہ کمرے میں اور کوئی نہیں تھا۔ سردار سلطان کسی زخمی سانپ کی طرح پھنکار رہا تھا۔ زبیدہ معمول کا سفید دوپٹہ اوڑے سر جھکائے کھڑی تھی۔ سردار سلطان ٹہلتے ٹہلتے زبیدہ کے قریب رکا۔ تجھے پتا ہے میں کیا کیا کر سکتا ہوں؟ میں اسی کمرے میں تیری قبر بنوا سکتا ہوں، پتا ہے نا تجھے؟ زبیدہ نے ایک نظر دونوں کی طرف دیکھا اور پھر سر جھکا لیا۔ سردار نعیم نے سوچا اسے اس سارے واقعے پر تکلیف کیوں نہیں ہو رہی جو ہونی چاہیے تھی۔ ابھی گزری رات ہی تو اس کے دادا نے اس کا اور سائرہ کا رشتہ طے کیا تھا۔ آج نکاح ہونا تھا ان کا، لیکن اسے سائرہ کے فرار سے کوئی دکھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ پھر وہ من ہی من مسکرایا۔ دکھ تو وہاں ہوتا ہے جہاں محبت ہوتی ہے۔ اسے سائرہ سے کبھی بھی محبت نہیں تھی۔ اس کی سائرہ سے شادی میں بہت سے عوامل شامل تھے محبت کے سوا، لیکن سائرہ کا گھر سے فرار عزت غیرت کا مسئلہ تو بہرحال تھا۔ تیرا کیا خیال ہے ہم اسے ڈھونڈ نہیں سکتے؟ آج شام سے پہلے پہلے وہ حویلی میں ہوگی۔ سردار سلطان نے نفرت سے کہا، آپ مجھے اور میری بیٹی کو ہمارے حال پر کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ زبیدہ نے پہلی مرتبہ زبان کھولی۔ تیری بیٹی؟ ہماری کچھ نہیں لگتی وہ؟ سردار خاقان کا خون شامل ہے اس میں، اور سردار خاقان کون تھا؟ بیٹا تھا میرا۔ تو وہ کسی اور کے ساتھ لگی ہوئی ہے شہر میں۔ کون ہے وہ اتری کا بچہ؟ ساتھ پڑتا ہے اس کے؟ زبیدہ نے اسوات میں سر ہلایا۔ بابا، وہ دونوں آج ہی نکاح کر لیں گے اور شہر چھوڑ دیں گے۔ شہر چھوڑنے والی بات اس نے جھوٹ کہی تھی۔ سردار سلطان ہنسا۔ شہر چھوڑ دیں گے؟ دنیا تو نہیں چھوڑیں گے، پرواہ مت کر، میرے ہاتھ بڑے لمبے ہیں۔ پھر وہ ٹہلا اور زبیدہ کے قریب رکا۔ جب تک وہ حویلی میں واپس نہیں جاتی تو اسی کمرے میں رہے گی، اور اگر تو نے میری بات نہ مانی تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں تجھے اچھی طرح پتا ہے۔ پھر وہ نعیم کی طرف گھوما۔ فکر مت کر پتر، میں سب ٹھیک کر لوں گا۔ نعیم کو دادا کے رویے پر حیرت ہو رہی تھی۔ اس کا دادا اس کے پلے اب بھی ایک ایسی لڑکی کو باندھ دینا چاہتا تھا جو رات کی تاریکی میں گھر سے فرار ہو کر کسی اور مرد کے پاس چلی گئی تھی۔ لگتا تھا سردار سلطان نے نعیم کے خیالات پڑھ لیے تھے، تبھی وہ مسکرایا۔ میں جانتا ہوں تو کیا سوچ رہا ہے، سب جانتا ہوں۔ تیرے سارے سوالوں کا جواب ہے میرے پاس، چل۔ سردار سلطان نے آخری بار زبیدہ کو گھورا اور نعیم کے ساتھ کمرے سے نکل گیا۔ زبیدہ گرنے والے انداز میں مسہری پر دراز ہوئی اور خالی خالی آنکھوں سے چھت کو گھورنے لگی۔ سردار سلطان ڈیرے میں ایک اونچی کرسی پر بیٹھا تھا۔ یہ کرسی کبھی کبھار ان موقعوں پر نکالی جاتی تھی جب سردار سلطان کو کوئی اہم فیصلہ کرنا ہوتا تھا۔
یہ کرسی اس کے باپ سردار دودے خان کے پردادا کے وقت سے ڈیرے میں موجود تھی۔ سننے میں آیا تھا کہ اسی کرسی پر بیٹھ کے علاقے کے انگریز حاکم نے اسے یہ لمبی چوڑی جاگیر عطا کی تھی کہ اس نے پورے 25 باغیوں کے سر انگریزوں کی خدمت میں پیش کیے تھے، وہ باغی جو جنگ آزادی لڑ رہے تھے۔ وہ اس سے چند دن پہلے تک انگریزوں کے گھوڑے نہلانے پر مقرر تھا۔ سردار سلطان جب بھی اس کرسی پر بیٹھتا اسے ساری دنیا کی مخلوق چھوٹی، بہت ہی چھوٹی دکھائی دینے لگتی۔ اسے علاقے اور علاقے کے وہ لوگ جنہیں وہ فخریہ ریت کہا کرتا تھا، کیڑے مکوڑوں سے زیادہ دکھائی نہیں دیتے تھے۔ آج بہت اہم مقدمے کا فیصلہ ہونا تھا۔ مندری اور تانا اس کے دونوں طرف کھڑے تھے، لالا، وزیرہ، منشی اور سغراں سامنے۔ ان سے ذرا فاصلے پر نورے کا باپ بشیرہ، ماں اور نورے کی بیوہ بہن تسلیم کھڑی تھی۔ تسلیم کو بیوہ ہوئے 4 سال ہو گئے تھے۔ اس کا شوہر کسی مل میں الیکٹریشین تھا جو بجلی کا جھٹکا لگنے سے اس وقت مر گیا تھا جب تسلیم کی شادی کو ابھی صرف 17 دن ہی ہوئے تھے۔ سردار سلطان نے اپنی سفید گھنی مونچھوں پر ہاتھ پھیر کے ایک نظر بشیرے کو دیکھا۔ تجھے پتہ لگ ہی گیا ہوگا کہ تیرا سورما پتر کیا کرنے لگا تھا۔ اگر ہم اپنی آنکھیں کھلی نہ رکھتے تو یہ تو گئی تھی ہاتھ سے، ہے نا؟ بشیرہ فقط ہونٹوں پہ زبان پھیر کے رہ گیا۔ وہ شدید الجھن میں تھا۔ اس کے حسابوں نورا اپنے معمول کی چھٹی گزارنے گئی رات شہر چلا گیا تھا۔ وہ لالا کو ساتھ لے گیا تھا اور پھر لالا پکڑی گئی تھی اور وہ بھاگ گیا۔ یہ کہانی اس نے ڈیرے پہ آ کے سنی تھی۔ سردار سلطان نے طویل سانس لی اور مندی ہوئی آنکھوں سے لالا کو دیکھا۔ حرام زادی، بڑا جوش چڑھا ہوا ہے تجھے جوانی کا، 2-4 دن صبر نہیں کر سکتی تھی؟ سردار سلطان نے جب یہ بات کہہ دی تو نہ جانے کیوں اسے سائرہ کا خیال آیا۔ شدید غصے کی ایک لہر اس کے بدن سے گزر گئی۔ اس نے بمشکل کھڑی ہونے والی لالا کے بال پکڑ کر جھٹکا دیا۔ سیدھی کھڑی رہ کنجری! لالا کے سر اور زخمی ٹخنے میں ایک ساتھ درد کی لہریں اٹھیں۔ خدا خبرے پیر ٹوٹا ہوا ہے سائیں، مندری ہنسا۔ سردار سلطان نے مندری کی بات انسنی کی اور بشیرے کے قریب جا کر بولا، ساری خدائی کو پتہ ہے کہ منشی ہمارا بندہ ہے، اور یہ بھی ساری خدائی کو پتہ ہے کہ ہم نے یہ حرام زادی اس کے نام لگا دی تھی۔ تیرے بیٹے نے بغاوت کی اور ہماری امانت پر ہاتھ ڈالا کہ نہیں؟ اس نے سانپ جیسی چمکتی آنکھیں بشیرے کی آنکھوں میں ڈالیں تو بشیرے کو لگا کہ اس کا پیشاب خطا ہو جائے گا۔ سردار سلطان خان سے اتنا قریب ہونے کا یہ پہلا موقع تھا۔ اس نے منہ سے تو کچھ نہیں کہا، فقط سر کو اثبات میں ہلایا۔ سردار سلطان مسکرایا۔ یہ ایک فاتح کی مسکراہٹ تھی۔ پھر وہ اپنی کرسی پر آن بیٹھا۔ چند لمحوں تک اس نے اپنے ڈیرے پر جمع محکوموں کو مچلتی ہوئی نظروں سے دیکھا، پھر اثبات میں سر ہلا کے بولا، بشیرے، جب کوئی جرم کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سزا ملتی ہے نا؟ بشیرے نے سفید ہونٹوں پر جمی پپڑی پر زبان پھیری تو اسے لگا جیسے اس کی زبان چھل گئی ہو۔ ہاں سائیں، وہ فقط اتنا ہی کہہ سکا۔ سردار سلطان ایک بار پھر کھل کے مسکرایا۔ اس نے بشیرے کے پہلو میں کھڑی نورے کی بہن تسلیم کو غور سے دیکھا۔ تسلیم نے سردار سلطان کی نگاہیں اپنے جسم پر گڑی محسوس کی تو اسے پسینہ آ گیا۔